فولادی شفا خانہ جو آپ کو رکھے ہر طرح سے صحت یاب۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله
أيهم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوند کریم نے مسلمانوں کو صرف ایک دن یا 2 دن یا مہینے کسی مخصوص کی بات نہیں، پروردگار عالم نے ہر دن کسی نہ کسی طریقے سے کریمی فرمائی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا اور آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو نجات ملی اور دین کے دشمنوں کو برباد کیا گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں بچایا گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے رستے بنا کر دیے تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے لگے، اللہ پاک آسمانوں پہ لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور قیامت کا دن قائم ہوگا تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. shahideislam.com معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں. بے شمار لوگ اس مہینے کو اپنے ذہن میں اچھا بھی جانتے. یہ عقیدے کی غلطی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت میں سوال کرے گا کیوں؟ ان مہینوں کو بنانے والا میں تھا یا تم تھے؟ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی جگہ کو منحوس جاننے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں. کافی سارے لوگ اس مہینے میں بلکہ سارے شادیاں نہیں کرتے. یہ صاحب غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی
عنہ نے قربانی دی. پھر ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. فاروق اعظم زخمی ہوئے, یکم محرم کو شہید ہوئے. پھر اس مہینے میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. میں چونکہ پنجاب کے رہنے والا ہوں, ملتان میں رہتا ہوں, تو ملتانی زبان کچھ کچھ آتی ہے. ہمارے ملتانی لوگ کہتے ہیں کہ جی محرم میں شادی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ پٹ کٹ کا مہینہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر محرم پٹ کٹ کا مہینہ ہے تو بقرعید کا مہینہ کپ ٹک کا مہینہ ہے. اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی کی شہادت نہ ہو, کسی کی قربانی نہ ہو. تو میں نے ملتان میں لوگوں سے کہا میرا خیال ہے یہ شادی والا قصہ ہی بند کرو, آؤ دما دم مست کلندر. جب تک عقیدے کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک عملی تو کوئی بات ہی نہیں بن سکتی. نظریات کی بنیاد صحیح رکھنی پڑے گی. میں کوئی شرارت دل میں لے کر کے نہیں آیا, نہ یہ اہل جلسہ کا کوئی پروگرام ہے کہ کسی فرقے کے خلاف کیچڑ اچھالوں یا کسی کو مورود الزام ٹھہراؤں. مجھے کیا غرض پڑی ہے, جیسا کوئی کرے گا وہ خود ہی بھرے گا. نشاندہی میں کیوں کرتا پھروں؟ میرا کام ہے اپنا مسلک بیان کرنا, اپنا عقیدہ بیان کرنا, اپنا نظریہ بیان کرنا. محمد مدنی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو مجھے ملا میں وہ بیان کروں. مجھے کیا غرض پڑی؟ چوروں کو پکڑنا پولیس والوں کا کام ہے, میں کیوں بھاگا پھروں چوروں کے پیچھے؟ حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں 1,29,000 کے قریب تعداد ہے صحابہ کرام کی. اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو, زیارت کی ہو, اس کو صحابی کہتے ہیں. اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کلمہ پڑھنے کے بعد یقین کے ساتھ حضور کا دیدار کیا, وہ تو صحابی. اب آگے چلو, جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ تو صحابی. اور نگاہ نبوت نے جس کو دیکھا محبت کی نظروں سے وہ ہے حسین. تمام کے تمام صحابہ سماع نبوت کے پروانے ہیں, رشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں. کوئی صحابی بھی نعوذ باللہ نکما نہیں. اور خدا گواہ ہے صحابہ کرام نے جو حضور کا دامن اس وقت پکڑا, یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ ان پہ کیا بیتی. دوسرا کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتی جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں رہتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے لڑکی کے بیٹی کے گھر میں تشریف لائے. آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی, مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے. اندر سے آواز آئی, اپنی چادر پہلے پھینک دو پھر تشریف لانا. امام الانبیاء
شکریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے لپیٹ لی, اندر تشریف لائے. فرمایا بیٹی کیا بات ہے, اور لگتے جگر کیا بات ہے. عرض کرنے لگی میرے ابا اتنی تنگی ہے, کپڑا اتنا نہیں پورا بدن لپیٹ سکوں. وہ عورتیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے جن کو کپڑے بنانے سے فرصت نہیں, خامن کی آمدنی کی کوئی پرواہ نہیں, ذرائع آمد کی کوئی پرواہ نہیں, سوٹ پہ سوٹ بنانے ہیں. خامن کا چمڑا ادھیڑ کر کے اگر سوٹ بنانا پڑے تو انشاءاللہ دریغ نہ کریں گی. آؤ کالی کملی والے کی لگتے جگر کا مقام دیکھو. ادھر فرمایا تمام جنتی عورتوں کی فاطمہ الزہرا سردار ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی, حاضر خدمت ہو گئی. عرض کرنے لگی میرے ابا یہ آپ کے لیے روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کے آئی ہوں. فرمایا لگتے جگر یہ تجھے کہاں سے ملا. عرض کرنے لگی 3 دن کی بھوک کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی ابا کے لیے بچا لائی ہوں. نہ معلوم میرے ابا کو کتنے دنوں کی بھوک ہوگی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لگتے جگر آج تیرے ابا نے 4 دن کے بعد روٹی دیکھی. یہ حالت ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. لگتے جگر بیمار ہے, کمزوری ہے, نقاہت ہے, نماز کے لیے کھڑی ہونا چاہتی ہے, گر پڑتی ہے, بیٹھ کے رونے لگی. میرے ابا ایک بیماری نے نڈال کر دیا, دوسرے بھوک نے بےتاب کر دیا, میری زندگی کیسے گزرے گی. دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا لگتے جگر مسلح اٹھا. مسلح اٹھا کہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آواز آئی لگتے جگر جتنا جی چاہے اٹھا لو, جتنا چاہو لے لو, اور ایک بات یاد رکھو دنیا میں ایس کا پروگرام بناؤ گی, دنیا چند روز ہے. قل متاع دنیا قلیل, دنیا چند دنوں کی. والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آخرت باقی رہنے والی ہے. اتنی صابرہ تھی, اتنی صبر کرنے والی تھی, سونے کے ڈھیر کو مسلح سے ڈھانپ دیا. عرض کرنے لگی میرے ابا جس سے میری دنیا بگڑتی ہو, میرا دین بگڑتا ہو, اس سونے کو آنکھوں سے دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک وقت میں 3 کام کیے. زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی, ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی, ایک ہاتھ سے چکی پیس کر اپنی روزی بناتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواسے عطا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. shahideislam.com آج میرے تیرے یا اولاد پیدا ہوگی, نہ معلوم کس طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے. ڈھول کھڑکائے جائیں گے, خسرے نچائے جائیں گے, کھگڑوں کے تماشے کیے جائیں گے. واہ فاطمہ الزہرا, اللہ پاک نے تجھے لگتے جگر دیے. حضور تشریف لائے, لعاب دہن اپنا لے کر حضرت حسن حسین کے منہ میں ڈال دیا. فاطمہ الزہرا فرماتی ہے مجھے 6 مہینے اپنے بچوں کے منہ میں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج تیرے بچے کو نانی کھلائے گی, خالہ کھلائے گی, امی جان کھلاوے گی, ہمشیرہ کھلاوے گی. حسین وہ ہے جس کو امام الانبیاء کھلایا کرتے تھے. آج تیرے بچے
ہوائی جہاز کی سواری کریں گے، ریل موٹر کار کی سواری کریں گے، سکوٹر کی سواری کریں گے، طرح طرح کی سواری کریں گے۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ آج تیرے بچوں کے منہ میں عزیز و اقربا پیار سے لقمے ڈال لیں گے۔ حسین وہ ہے جو رحمت والے ہاتھوں سے، کالی کملی والے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے۔ آغوش نبوی میں پلا ہے حسین۔ حسین کو سب سے زیادہ میں مانتا ہوں، میرے اکابر مانتے ہیں، میرے مسلک کے لوگ مانتے ہیں۔ کیوں؟ میری اس وقت تک فجر کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک میں سلام پھیرنے سے پہلے آل نبی پہ درود نہ پڑھوں۔ میری ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، چاشت کی نماز مکمل نہیں، عید کی نماز مکمل نہیں، جمعے کی نماز مکمل نہیں۔ جب تک میں آل نبی پہ درود نہ پڑھوں میری نماز نہیں ہوتی۔ کوئی حسین کو سال میں یاد کرتا ہوگا، میں تو ایک وقت میں سنت نفل واجب جتنی نمازیں پڑھتا ہوں ہر نماز میں آل نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ حسین کو ماننے والا کون ہے؟ اور یہ غلط بات ہے کہ صاحب حضرت حسین کا ذکر تو فلاں گروہ کریں گے، کیوں حسین کسی کو ہلاک ہو رہا ہے؟ میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے بزرگوں کا عقیدہ اور ایمان ہے، جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑھوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا کے اخیر میں سب کہتے ہیں نا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ، کہتے ہیں نا۔ جو ہر وقت حسین کو یاد کرے وہ مانتا نہیں، اور جو سال بھر میں 3 دن یاد کرے وہ ماننے والا۔ یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حسین کا اتنا بڑا مقام ہے، صحابی بھی ہے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں تربیت پانے والا، پرورش پانے والا، نگاہ نبوت نے جس کو پالا اور دست نبوت نے جس کو پالا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا حسن سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، زور سے کون ماشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ تھوڑی سی عمر کے بچے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، گرتے پڑتے نمازیوں کے اوپر سے چلے آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر سیدنا حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا ان ابنی لا اللہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام بن کر آیا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے پالا، مسجد نبوی میں نانا کی انگلی پکڑے ہوئے حسین گزر رہے، صدقے کی کھجوریں پڑی ہے، صدقے کا مال پڑا ہے، دارالعلوم مدینہ یونیورسٹی کے طالب علموں کی خوراک پڑی ہے، صدقے کا مال ہے،
کے نواسے نے کھجور لے کر منہ میں ڈال لی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بیٹا آئندہ ایسا نہ کرنا، بلکہ انگلی حلق میں ڈال کر باہر کھجور نکال لی. او میرے لگتے جگر، صدقے کا مال ہے، تم سید ہو، سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. ہاں ہاں، کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو الحمدللہ جھٹکے کا مال بھی حلال ہے. نہ ملے تو ایک الگ بات ہے، مل جائے صحیح. کہاں گئے وہ سید جو اس قسم کا پرہیز کیا کرتے تھے؟ امام جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، سیدنا حسین کا پوتا ہے، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں روئے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ڈرتا ہوں اللہ کے قہر سے. اور تجھے کیا ڈر ہے؟ تو آل نبی میں سے ہے، تو آل رسول ہے. فرمانے لگے ٹھیک ہے، سید میزبان ہے، کل امت مہمان ہے، ہم سے صحیح معنوں میں میزبانی نہ ہو سکی، لوگ کلمے کے بغیر مر رہے. سید کو تو دکھ ہوتا ہے کہ کسی کا خاتمہ کفر پہ کیوں ہو. سید تو شکل سے پہچانا جاتا ہے. سیاہ صاحب تو مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے. جس کو دیکھو نا کوڑا الٹا توا، سیاہ صاحب سیاہ صاحب. پہلے شکل تو دیکھو سید کی. نبی کی آل ہو اور بدصورت ہو سمجھ میں نہیں آتی. نبی کی آل فاطمۃ الزہرا کا خاندان کا فرد ہو، حسین کا بیٹا ہو، اور صورت صحیح نہیں، سیرت صحیح نہیں. سید خود بھوکا رہتا ہے، دوسرے کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے. یہ ہمارے زمانے کے شہیدوں کا بس نہیں چلتا، نہیں ہمارا چمڑا اتار کر لے جائے. سید تو بہت اونچی شے ہے. علماء کرام نے نشانیاں لکھی. سید کی آنکھ کا آنسو خشک نہیں ہوتا. سید کو رات کو نیند نہیں آتی، مصلے پہ گزارتا ہے. سید سارا دن لوگوں کو کھلانے میں لگا رہتا ہے، کھانا تو وہ بہت تھوڑا کمر سیدھا کرنے جوگا کھاتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، حضرت موسیٰ کاظم کو دیکھو، پڑھو کتابیں، پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کس ہستی کے مالک تھے. خود فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے. حضرت علی سے فرمانے لگی میرا دل انار کو چاہتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انار لے کے آئے، فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ میں رکھ دیا. ابھی توڑا بھی نہیں، کاٹا بھی نہیں. آواز آئی، کسی نے آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ. shahideislam.com غریبوں، فقیروں، اللہ کے نبی کے لگتے جگر کچھ کھانے کو دو. نہ سوچا میں بیمار ہوں، بڑی مشکل سے حضرت علی نے لا کے دیا. فرمایا جاؤ یہ سائل کو دے آؤ. جو
کا تو واپس کر دیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور آیا اور اس نے لا کر حضرت علی کے ہاتھ پر 10 انار رکھ دیے کہ یہ اللہ کے نبی کی لخت جگر کے لیے لایا ہوں. حضرت علی نے ایک انار کہیں رکھ دیا اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دانے حضرت فاطمہ کے سامنے رکھے. فرمانے لگی وہ 10واں بھی لاؤ. حضرت علی نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمانے لگی میں قرآن نہیں سیکھا میں نے اپنے ابا سے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو میرے راہ میں ایک دے میں 10 دوں گا. میں نے ایک دیا تھا واپس اللہ نے ضرور 10 بھیجے ہوں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بوڑھا مسافر کافر آیا, عرض کرنے لگا میں ہوں تو کافر مسافر ہوں, بوڑھا ہوں, ایک سواری مجھے دو, میں دور کے جانے والا ہوں, اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, فرمانے لگے کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری اونٹنی قبول فرماؤ. آپ نے اونٹنی لی اور اس بوڑھے مسافر کے حوالے کر دی. وہ کہنے لگا میرے پاس کپڑا بھی نہیں, مجھے کپڑا بھی دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. ایک اور صحابی اٹھا, اس نے کپڑا دے دیا. ہے کافر. ہاں ہم تو آج بھائی کی پرواہ نہیں کرتے, سگی بہن کی پرواہ نہیں کرتے, عزیز و اقربا بھوکے مرتے رہے, تو فلم میں ناچتے رہنا, تجھے کوئی پرواہ نہیں. بوڑھے مسافر نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کھانا دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. صحابہ کرام میں سے کوئی جواب نہ ملا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ 300 صحابہ کا مجمع تھا اور کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن کا فاقہ نہ ہو. کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. سلمان فارسی نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسی جگہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ لے آیا, آواز دی بوڑھا مسافر بھوکا ہے, کچھ کھانے کے لیے بھیجو. اندر سے آواز آئی اللہ پاک تمہیں بھی برکت دے. دیکھو حسن حسین کی صورتیں 4 دن کے فاقے نے شکلیں بدل دی. واپس ہونے لگے, اندر سے آواز آئی ٹھہر جاؤ, میرے سر پہ اوڑھنے والی چادر لے جاؤ, سمون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو, بدلے میں غلہ لے آؤ, پیس پکا کر مسافر کو کھلا کے بھیجوں گی. وہ کافر مسافر کو کھلانے کے لیے سر کی چادر اتار رہی ہے نبی کی لگتے جگر. سلمان فارسی چادر لے کے گئے, یہودی غلہ بھی توڑتا جاتا ہے, روتا بھی جاتا ہے. پوچھا کیا بات ہے, تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی لگتے جگر کے دروازے پہ مسافر آئے گا, وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر یہودی کے پاس گروی رکھ دے گی. مجھے افسوس ہے کہ میری کتاب کے مطابق وہ یہودی میں ہوں. غلہ بھی دیا اور سلمان فارسی کو کہنے لگا مجھے پکڑ کے لے چل, میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا.
पैगंबर की बेटी ने लोगों के पेट भरे। आज हमारी बेटियां बहनें माँ बाप की आबरू नहीं रखती, खानदान की इज्जत नहीं रखती, बेड़ा गर्क करती है। तो बात याद आ गई बीच में, ईद उल फितर के बाद मुल्तान एक दिन दुकान पे बैठे थे तो अखबार जंग साथी पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे कि ईद उल फितर के मौके पर गरीब मुल्क की औरतों ने जो बाल कटवाने या बनवाने पे खर्च किया वो 1 करोड़ रुपया खर्च किया। 1 करोड़ रुपया खर्च किया औरतों ने, गरीब मुल्क की औरतों ने। और उस अखबार में लिखा था कि सारी रात औरतों की लैन लगी रही, और ये नहीं कि लड़कियां वड़कियां थी, अखबार में लिखा था कि लैन में नानी अम्मा भी लगी हुई थी, दादी अम्मा भी लगी हुई थी। यानी बाल कटवाने के लिए जहां छोकरी छल्लियां गई हुई थी वहां पुराने पिप्पे भी खड़े हुए थे। ये समझ लेंगी। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मत्थे कैसे लगोगी? सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नति फातिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने इरशाद फरमा दिया, मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। अब लिबास ऐसा अपनाओ जो फातिमा ज़हरा का था, तर्ज जिंदगी ऐसा अपनाओ जो पैगंबर की लख्त जिगर का था। अहले बैत तमाम घर वाले हैं, उसमें से मखसूस 1-2 की नहीं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर के दर्जे के हैं। ये तो एक हमारी भूल है कि हम हजरत हसन को याद नहीं करते। कोई कम दर्जे का आबिद ना था, कोई कम दर्जे का जाहिद नहीं था सैयदना हसन। तीक ने सारी उम्र, सारा माल, सारी आल नबी पर, नबी के खानदान के ऊपर लुटा दिया। वो 4 खजूरों का क्या करेगा? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बराबर सैयदना हसन हुसैन का इकराम किया, एहतराम किया, हर वक्त प्यार करते थे, मोहब्बत फरमाते थे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बाद हुकूमत तब्दील हुई। मदीना मुनव्वरा में हसनैन करीमैन रहते थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, और ये हजरात मदीना मुनव्वरा में हैं। वक्त की गवर्नमेंट ने, तारीखी वाकयात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 साल बाद का वाकया है ये। न बुखारी में, न मुस्लिम में, न तिरमिज़ी शरीफ में, न अबू दाऊद में, न इब्न माजा में, न नसाई में, न इब्न कसीर में, न रूहुल मानी में, न कुरान में, न हदीस में। तारीखी वाकया हुजूर के 7 साल बाद। www.shahideislam.com इन नौजवानों से बैत लेने के लिए हुकूमत का ऑर्डर आया कि इनसे बैत लो। इन हजरात ने बैत करने से इनकार कर दिया कि हम अपनी मर्जी से बैत करेंगे, जबरदस्ती हम बैत नहीं कर सकते। अब मैं अगर थोड़ा सा दूसरी तरफ इशारा करूं तो आप कहेंगे सियासी जलसा हो गया। एक मुसीबत तो नहीं हमारे सर, जरा सी कोई बात कर दो, लगा देखो जी मजहबी जलसा नहीं रहा। और मैं ये कहता हूं हुसैन ने वोट की कीमत बताई, वोट का मनसब बतलाया, हुसैन ने बैत का असल मकाम बताया।
ادھر تم نام حسین کا بھی لیتے ہو، ادھر چائے کی پیالیاں ڈکار ڈکار کر کے ووٹ ڈالتے ہو ہمیشہ، کاروں میں گھوم کر ووٹ ڈالتے ہو، مرغے کی ٹانگ چوس کر ووٹ ڈالتے ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عبداللہ بن زبیر یہ نوجوان فوراً مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لگتے جگر ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی سیدہ اسماء کا لگتے جگر ہے۔ کون سیدہ اسماء؟ علماء کرام نے لکھا ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی تھی، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر گھول کر پانی میں پی جایا کرتی تھی، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ ابو بکر کی لگتے جگر ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ حیدرآباد کے مسلمانوں میری بات کو یاد رکھو، کام آئے گی، اور خدا کی قسم کسی کو برا نہ کہو۔ آج تیرے دروازے پہ گورنر شادی کے لیے آ جائے، وزیر شادی کے لیے آ جائے، صدر شادی کے لیے آ جائے، تم خوشی کے مارے بیچ سے پھٹ جاؤ گے۔ لو جی وزیروں سے رشتہ داری ہو گئی، گورنروں سے رشتہ داری ہو گئی، خدا کی قسم اس گھر کو کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لائے؟ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں شادی کے لیے تشریف لائے، صدیق کا وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء دلہا بن کر آئے، فاروق کا وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لائے، کالی کملی والے کا وہ گھر ہے جہاں عثمان ذی النورین 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو امام الانبیاء کے دروازے پہ دلہا بن کر تشریف لائے۔ کسی کی توہین نہ کرو، مارے جاؤ گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگتے جگر عبداللہ بن زبیر بیت اللہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے والوں نے بے شمار خط لکھے، آؤ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ مکار لوگوں نے خط لکھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، بے شمار صحابہ نے روکا۔ اے حسین، جن لوگوں نے تیرے باپ کے ساتھ شیر خدا کے ساتھ غداری کی ہو وہ تمہاری ساتھ کیا وفا کرے، نہ جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو قاصد بنا کر کوفے بھیج دیا، حالات دیکھ کے آؤ۔ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور وہاں جا کر کے خطبہ دیا، میں حسین کا قاصد بن کر آیا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اتنے لوگوں نے بیعت کی، اتنا سارا شہر مسلم ابن عقیل کا حسین کی طرف سے مرید بنا اور بیعت کی کہ سارا شہر چھا گیا۔ گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، مشتعل ہوا کہ بات تو بگڑ گئی، یہ تو سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے لالچ کی گولی ماری، لالچ کی گولی ماری، کہا جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ہاں، مسلم ابن عقیل نے اتنے لوگوں کی بیعت لے کر، حالات دیکھ کر سیدنا حسین کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ بالکل معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، تشریف لے آؤ۔
ادھر خط ہاتھوں سے نکل چکا، ادھر عبید اللہ بن زیاد نے مخالفت شروع کر دی اور لوگوں کو کہا جو بیت توڑ کر ہماری صفوں میں آ جائے گا اس کو سونا ملے گا، اس کو چاندی ملے گی، اس کو سرکاری نوکری ملے گی، اس کو محل ملیں گے، اس کو مال و دولت ملے گی۔ جو حسین کی بیت کو توڑ دیں گے، چنانچہ خاندان نبوت سے لوگوں نے سونے چاندی کے پیچھے لگ کر غداری شروع کر دی۔ یوں لکھا علماء کرام نے، سیدنا مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز پڑھائی تو 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھا، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سارے بھاگ گئے۔ کسی کا باپ پکڑ کے لے گیا، او میاں ادھر آؤ، تم خام میں پیچھے لگے ہو، کچھ پیسے ملیں گے، ادھر آؤ، ان کے پلے کیا رکھا ہے، نماز روزے کے سوا اور کیا ہے ان کے پلے۔ کسی کی ماں پکڑ کے لے گئی، کسی کا بھائی نوجوان کو پکڑ کے لے گیا۔ مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو اکیلے کھڑے تھے۔ پردیس ہے، مہمان ہے، غداری ہو گئی۔ ایک گلی میں سے اندھیرا ہو چکا، گزر رہے، گزرتے گزرتے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ مکان عورت کا، اس نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ فرمانے لگے پردیسی ہوں، مہمان ہوں، آئے رسول ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا قاصد ہوں۔ ام ہانی عورت کا نام لکھا ہے، کہنے لگی جلدی اندر تشریف لے آؤ، جہاں تک ہو سکے گا آپ کی حفاظت کروں گی، جان دے دوں گی، آپ کو نہ دوں گی۔ اندر چھپا لیا، خدمت کی۔ اعلان ہوا جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرا دے، جو پکڑوا دے، اس کو اتنا 1000 انعام ملے گا۔ حیدرآباد کے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے، نبی کی شفاعت کے امیدوار، قرآن پڑھنے والے، نیکیاں کرنے والے، چند ٹکوں کی لالچ میں مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے، کچھ ہاتھ لگے گا، تلاش کرتے کرتے پتہ چل گیا، عورت کو بلایا، عورت نے کہا میرے پاس ہے، میں نہیں دوں گی، تلوار سے عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اتنے مبارک تھی وہ مائی جو مسلم ابن عقیل کے اوپر شہید ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آیا، گرفتاری نہیں دی، سویا ہوا گرفتار نہیں ہوا، بیٹا بیٹھا ہوا گرفتار نہیں ہوا، گلی میں مقابلہ کیا ہے، چاروں طرف سے تلواریں چلی، خنجر چلے، تیر چلے، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو چھلنی کر دیا گیا۔ مولانا ابوالقیام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لڑتے لڑتے حضرت مسلم ابن عقیل کی ہمت نے جواب دے دیا، تیروں سے چھلنی ہو گئے، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار ماری۔ اس وقت بھی دھوکہ دے کر گرفتار کیا گیا۔ مسلم ابن عقیل کو مکان کی چھت پہ لے جا کر ٹکڑے کر کے کوفے کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ اس سب کا سب دولت کی وجہ سے ہوا، اقتدار کی وجہ سے ہوا، حکومت کے نشے کی وجہ سے ہوا، تمام کارروائی گورنمنٹ نے کی۔ ادھر
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ خط جا پہنچا جو مسلم ابن عقیل نے پہلے لکھا تھا. وہ اس کو دیکھ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے. کافی سارے لوگ ساتھ ہیں. راستے میں آ کے پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ نے فرمایا معاملہ گڑبڑ ہے, جو واپس جانا چاہے میں کھلی اجازت دیتا ہوں وہ واپس چلا جائے. رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے, ہمارے ساتھ نہ جائے, آگے منزل ختم نظر آتی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاندان والے ہیں. منزل بہ منزل سفر کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پر چاروں طرف سے فوج نے گھیرے میں لے لیا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے گھیرے کے لیے ہیں اور ہمارا کوئی مطلب نہیں. فرمایا نماز پڑھی. انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. وال فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر جو مسکیزوں میں برتنوں میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر رکھا تھا حسین نے سارا دے دیا. تم وضو کرو, ہمارا اللہ مالک ہے, نماز قضا نہ ہونے پائے. دشمن کو پانی دے دیا وضو کے لیے. حسین نے بچوں کی پرواہ نہ کی. اسی حالت میں چلتے چلتے میدان کربلا میں جا پہنچے. جتنے واقعات لوگ آپ کو سناتے ہیں نا بنا کر کے, وہ مسالہ تو میں نے لگانا نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, قاری محمد طیب صاحب مدذلہ محتمم دارالعلوم دیوبند, اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ان حضرات کی کتابوں سے جو مضمون میرے ذہن میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں, اور بتانا یہ چاہتا ہوں نمایاں طور پر کہ یہ خاندان بہادر کتنا ہے, کتنا جگر گردہ خداوند کریم نے ان حضرات کو عطا فرمایا. میدان کربلا میں جا پہنچے, چاروں طرف سے فوج کے اندر اضافہ ہو گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, لوگوں میری خطا بتاؤ, میرا قصور بتاؤ, میرا جرم بتاؤ, میرا گناہ بتاؤ, تم مجھے گھیرے میں کیوں لیے ہوئے ہو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا, تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا, تمہارے خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں. یہ کہنے لگے ہمارا خط لکھنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں. حسین میدان کربلا میں ایک نماز قضا نہیں کرتا, اپنے خاندان کی قضا نہیں ہونے دیتا. خدا کی قسم سیدہ زینب نے قضا نہ کی, سکینہ کی نماز قضا نہ ہوئی, سغرا کی نماز قضا نہ ہوئی, مستورات میں سے ایک عورت نے بھی نماز قضا نہیں کی. آج جو مرد عورت نماز نہیں پڑھتے ان کا حسین سے کوئی واسطہ نہیں. دوسرا دن ہوا, ساری رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی, قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. پھر آپ نے خطبہ دیا, لوگوں تم میرا حسب نسب پہچانو, میں فاطمۃ الزہرا کا لگتے جگر ہوں. اور لوگوں خدا کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں. کل قیامت کے دن میرے لالا کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤ گے, خدا کے لیے میرے لہو میں ہاتھ نہ ڈرو. قرآن کریم میرے نانا پہ نازل ہوا, اللہ میاں نے نبوت سے نوازا, ہم اونچے خاندان کے لوگ ہیں, مجھ سے نہ الجھو اور میرے
نہیں نکلا. خدا کی قسم حسین یہ خطبہ اگر زمین کو دیتا زمین پھٹ جاتی. پہاڑ کو خطبہ دیتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آسمان کو دیتا آسمان پھٹ پڑتا. وارے مسلمانوں حسین کے خطبے پہ توجہ نہ دی. فرمایا لوگوں میری امت جنتی عورتوں کی سردار ہے. میں نوجوانان جنت کا سردار ہوں. میرا نانا کل کائنات کا سردار ہے. کل قیامت کے دن میرے نانا کے دربار میں اور جب کوثر کا پانی پینے جاؤ گے شرم کرو حیا کرو. تین خطبے جو نقل کیے گئے کتابوں میں حضرت حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیے ہیں خدا کی قسم جگر پھاڑ دیتے ہیں. آدمی کا دماغ پھٹتا ہے کہ واہ حسین تم نے کس قدر عظیم خطبہ دیا. مگر یہ جو حکومت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے نا آدمی اس کو کبھی نظر نہیں آیا کہ میرے سامنے کون ہے. اور کوئی بات نہیں تمام کا تمام قصہ حکومت کے نشے کا ہے. ورنہ مانتے تھے کہ حسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں نسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں. آج حسین سے زیادہ دنیا میں شریک کوئی نہیں. شرافت میں یکتا دیانت میں یکتا لیاقت میں یکتا امانت میں یکتا شکل میں یکتا صورت میں یکتا سیرت میں یکتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے پہ خطبہ دیا مگر نہ سمجھے. آپ نے فرمایا مجھے ایک رات اللہ اللہ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے اور مہلت دی جائے. واہ حسین تم نے ہتھیار اکٹھا کرنے کے لیے مہلت نہ مانگی. تم نے دوسری جگہ سے کمک منگانے کے لیے مہلت نہ مانگی. تم نے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مہلت نہ مانگی. تم نے مہلت مانگی تو قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی نماز اور عبادت اور استغفار کے لیے مانگی. پتا چلا حسین عابد تھا حسین زاہد تھا حسین متقی تھا حسین پرہیزگار تھا حسین صابر تھا. رات گزری پھر صبح ہوئی. تین شرطیں آئیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین باتوں میں سے ایک مان لو. میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا یا براہ راست تمہارا جو بڑا ہے اس سے میری گفتگو کراؤ. یزید سے میری گفتگو کراؤ. یہ بھی میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں اپنا عقیدہ. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں شرارت کرتا نہیں ہوں اور ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. ہمارا علماء دیوبند کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یزید کو نہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں نہ ہم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ہمیں کیا واسطہ. ہم ہر اس گورنمنٹ کی مذمت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا. کوئی یہ تو نہیں کہ جب سے دنیا آباد ہوئی قیامت تک صرف یزید کی حکومت نے ظلم کیے اور سارے جہان میں تھوڑے ظالم آئے ہیں. کس نے ظلم نہیں کیا. ہمارا ایمان ہے قیامت تک یزیدیت بھی زندہ رہے گی حسینیت بھی زندہ رہے گی. ہر ظلم کرنے والا یزیدی طبقے میں شمار ہوگا اور ہر ظلم سہنے والا حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا. فرمایا میری ملاقات کراؤ. جانتے تھے درمیان کے آدمی کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو بات بگڑے گی یہ تو آپس میں مل جائیں گے. کہنے لگے نہیں یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو
حکومت کی تابعداری کا اعلان کرو، غلامی کا اعلان کرو، حکومت کے سامنے سر جھکاؤ، واؤ سے رحمت نازل ہو پروردگار کی تجھ پہ، تم نے امت کو وہ درس دیا، وہ سبق دیا جو قیامت تک یاد رہے گا۔ فرمایا لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں، دمکا کر بیعت لیتے ہو، ڈرا کر بیعت مانگ رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں میری رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ معلوم ہونا چاہیے میں نبی کے کاندھے پہ سواری کرنے والا ہوں، میں نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا ہوں، میں نبی کی گود میں پلا ہوں۔ خبردار تم حسین کو ڈرا کر دمکا کر دبا کر بیعت کی اور میرا گود نہیں لے سکتے، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اگر حسین اس دن جھک جاتا قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جاتا، اور میاں اور کھیلے اپنا کام کر لینا چاہیے۔ حسین نے مظاہرہ کیا نبوت کے خاندان کا کہ اگر میں دب گیا تو پھر ساری کائنات دبے گی۔ فرمایا لوگوں تمہیں بھول ہے تو میں ڈرا میں آ جاؤں گا، میں دباؤ میں آ جاؤں گا، میں تمہارے ظلم و استبداد سے ڈر جاؤں گا، یہ بات ہرگز نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کل قیامت میں نانا کے سامنے شرمندہ ہو کر کے نہ جاؤں۔ تمہیں معلوم نہیں میرا حسب نسب پہچانو، میں اونچے خاندان کا آدمی ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان پیاسا تھا، پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، مستورات خواتین ساری رات گزر گئی، تلاوت ہو رہی ہے، دعا استغفار ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی حضور میں سجدے کیے جا رہے ہیں۔ حسین کا سارے خاندان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ حسین جانتا ہے قرآن کریم سے اچھا کوئی نغمہ نہیں۔ حسین کا یہ عقیدہ ہے نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں۔ سارا خاندان اسی میں مشغول ہے۔ بالآخر 10ویں محرم کو بات بگڑی اور ظالم شقی بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر چڑھائی کر دی۔ ایک ایک نوجوان آیا، میدان میں نکلتا تھا، شاہ سوار صفے پلٹ کر رکھ دیتا تھا۔ قاسم بن حسن شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، ساری لاشوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر خیمے کے پاس لا کے رکھتے رہے۔ سارے خاندان کی لاشوں کو دیکھ کر کے جو نہ رویا وہ حسین، میدان میں سب کچھ دے کر کے بھی نہ رویا وہ حسین۔ سارے خاندان کی لاشوں کے ڈھیر بن گئے، پرواہ نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت حسین نے سیدنا علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور آواز دی، او لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم سے تمہیں کیا دشمنی ہے، اس کے لیے پانی چاہیے۔ دشمن نے تیر مارا، علی اصغر کے حلق سے باہر نکل گیا، خون کی چلو بھری آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینک دی، اور پروردگار دیکھ نہیں رہا
میرے حسین تیرے درجے بلند ہو، تیرے درجے بلند ہو، تیرے خاندان کے درجے بلند ہو، تمہیں مقام شہادت ملے، سارے خاندان کو شہادت ملے، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، اور سے کوثر کا مالک تو بنا دوں، بغل میں دریا بہ رہا ہے، ایک قطرہ نہ دو، میری مرضی۔ بے نیاز جو ٹھہرا، عباس کو پانی کے نہیں لانے دیا، اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ دریا کو توڑ دیتا، بارش برسا دیتا۔ وہ تو وہ خدا ہے جس نے پیغمبروں کو دریاؤں میں سڑکیں بنا کر کے دی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے وہ چشمے جاری کیے کہ سارے قافلے میں پی لیا۔ حسین اگر خدا چاہتا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا، مگر فرمایا حسین میں نے تو قیامت تک کی کائنات کا بندوبست کرنا ہے، جو لوگ تجھے مشکل کشا کہیں گے میں نے تو ان کو مسئلے سمجھانے ہیں، مشکل کشا حسین نہیں، مشکل کشا حسن نہیں، مشکل کشا علی مرتضیٰ نہیں، مشکل کشا صرف میری ذات ہے۔ اگر میں چاہتا تو تمام کو پانی دیتا، میں یہ ہو کہ کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہاں نہیں دیتا وہاں آ جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء کرام نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 80 کے قریب تلواروں اور تیروں کے زخم تھے سیدنا حسین کے بدن پر، چھلنے کر دیا دشمنوں نے ظالموں، اور وہ حسین کے خاندان کی عورتوں تمہیں مبارک، کسی نے کپڑے نہیں پھاڑے، کسی نے جگہ فضا نہیں کی، کسی نے آہو بکا نہیں کی، جتنا خاندان قربان ہوا جھولی پھیلا کر دعائیں کی الہی ہمارے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ جانتی تھی ان پڑھ نہ تھی، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ساتھ دینے والے لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی روایتیں ادھر ادھر سے بنا رکھی ہیں نا، ان کا کوئی ثبوت نہیں، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ ایک نوجوان ہے اور اماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے ان دونوں ماں بیٹے کو کوئی خبر نہیں کہ کیا قصہ ہے، کہاں کچھ ہو رہا ہے، شور کی آواز آئی، اماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آئے جھگڑے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اماں وہاں ٹھہر گئی، بیٹا پتہ لگانے گیا، واپس آیا، آ کے کہنے لگا اماں ظلم ہو گیا، خدا کا قہر آ گیا۔ اماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہنے لگا نبی کے خاندان پہ چھرے چلا دیے، ذبح کر دیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن اجاڑ دیا، نبوت کے خاندان کو بے رونق بنا دیا، گلشن نبوت کی پتیوں کو مرجھا دیا، اور کھیلتے پھولوں کو توڑ کر مسل کے پھینک دیا۔ حیدرآباد کے مسلمانوں توجہ کرنا، مسلمان تو ایسے تھے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا، نبی کے خاندان پہ اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے واپس بتانے کیسے آ گیا؟ وہی کیوں نہیں مرا؟ ان کا ساتھ چھوڑ کر بتانے آیا ہے۔
وہ کہنے لگا ماں نیت ہے میری وہی جانے کی، اس لیے آ گیا ہوں کہ اماں انتظار میں کئی دن نہ بیٹھی رہے۔ اس واقعے کو یاد رکھنا، یہاں بیچ میں ایک اور تھوڑا سا لاتا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے۔ حضرت حر جو گھیر کر لایا تھا اور اس کو یہ اندازہ نہ تھا کہ حالات اتنے بگڑیں گے، جب آخری وقت آیا، بالکل آخری وقت آیا، بالکل آخری وقت آیا، کئی لوگوں نے دیکھا کہ حر کی حالت مشتبہ ہے، سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جنت کی دار دوزخ کی در ہے۔ کسی نے پوچھا انتخاب کر لیا کہ ہاں، اور لگا کر گھوڑے کو حسین کے قدموں میں آیا اور کہنے لگا فاطمہ الزہرا کے بیٹے پچھلی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ ماں بیٹا آئے اور جس وقت میدان کربلا کے قریب آئے، اماں کہنے لگی بیٹا جا، اللہ تجھے بھی قبول فرمائے۔ بیٹا آگے بڑھ کر کے میدان میں کودا، لڑنے لگا، ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی نبی کا خاندان قبول کرنا، مجھ گنہگار کے لگتے جگر کو بھی قبول کر لے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دعا مانگ رہی ہے، بچے کا سر کاٹا اور یوں پھینک کے مارا۔ ادھر کی بات تھی، اس نے دعا کے لیے جولی پھیلا رکھی تھی، اس کی جولی میں سر جا کے پڑا۔ وہ ماں تھی، تیرا جگر کیسا، تیرا گردہ کیسا، تیرا یقین کیسا، تیرا ایمان کیسا، اپنے بچے کو چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، پیار نہیں کرتی، بوسہ نہیں دیتی، سر کو اٹھاتی ہے اور میدان میں پھینک کے کہنے لگی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ جہاں ایسے لوگ ہوں پھر عقل نہیں مانتی کہ کوئی صحیح متبع آدمی ہو اور خاندان نبوت پہ اس قدر ظلم ڈائے۔ اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، سارے گلشن محمد کو اجاڑ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، صفوں کو پلٹ کر دریا میں جا پہنچے، گھوڑے کو فرمایا تو کئی دل کا پیاسا، پہلے تو پی پھر میں پیوں گا۔ پانی پینے لگے، پی آیا، لبوں میں سے نکل گیا۔ حسین واپس آئے، آخری وقت ہے، آخری وقت میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کا خیال نہیں چھوڑتے، نماز کی کس قدر پرواہ ہے، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لہو کی موج میں ڈوبے بچا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی لانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ کیا خاندان ہے جس کا باپ علی ہو، ماں فاطمہ الزہرا ہو اور نانا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان کر دیا میدان میں آؤ، اب بھی جھک جاؤ۔ فرمایا نہیں، جھکنے کا کیا مطلب، ہمارے یہاں جھکنے جھکنے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں، میں کیوں جھک جاؤں؟ ظلم کے سامنے گردن جھکانا یہ میرے خاندان کا شیوا نہیں، شہید ہو جاؤں گا پرواہ نہیں۔ میرے نانا کے چچا نے 11 ٹکڑے کرائے، عبید بن حارث کو پھانسی چڑھایا، ابو بصیرہ کی پسلیاں توڑی، زلیرہ کی آنکھیں نکال دی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، سمیہ کے
پیچھے نہیں ہٹا سکتے. میرا اپنا مشن ہے, میں اپنے مشن کی تکمیل کروں گا. کمال کر دیا حسین, سارا خاندان دے کر کے بھی تیرا دل نہیں گھبرا. فرمایا میں نے اپنے سارے موتی, سارے ہیرے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے, نانا کے دین پہ قربان کر دیے, نانا کے لائے ہوئے اسلام پہ قربان کر دیے, پرواہ نہیں. نماز کا وقت ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں بنا لی کہ وہاں حلیم پکا تھا کربلا میں, وہاں حسین کے سارے بچے ذبح ہو گئے, تم حلیم چاٹتے پھرتے ہو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کھجوروں کی اوٹ میں کھڑا ہو کر راوی دیکھ رہا تھا, وہ راوی کتنا بے ایمان ہوگا کہ خاندان نبوت ذبح ہو گیا اور وہ کھڑا ہو کر روایتیں ہی کرتا رہا بس. کہ یہ کھجوروں کے اوٹ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا تھا. کہتے ہیں نا آواز آئی, پچھو آواز آئی, تو بات کرو. نبوت ان کی ہے, شہادت ان کی ہے, امامت ان کی ہے, جانت ان کی ہے, لیاقت ان کی ہے, صداقت ان کی ہے, امانت ان کی ہے, حسن و جمال ان کا ہے, خدا کی قسم جنت ان کی. تمہیں کیا معلوم کہ یہ حضرات کیا سبق دے کے گئے. نماز کا وقت ہے, حسین نماز کی تیاری کرتا ہے. پانی پینے کے لیے نہیں, وضو کے لیے پانی کہاں سے ملا, کہاں سے وضو کے لیے پانی آئے. کہتے تیمم خاک سے ہو گئے, تیمم خاک سے ہو گئے, تیمم خاک سے ہو گئے, لہو سے غسل سید ہو, تیمم خاک سے ہو گئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو, پڑھو ہر دم درود پر شجاعت ہو تو ایسی ہو. عجیب قرآن کا مفہوم حسین نے سمجھا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا لوگوں جنہوں نے میری راہ میں سر دے دیے ان کو تم مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے لیکن وہ تمہاری ریوڑیوں کے, تمہارے پتاشوں کے محتاج نہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون. میں خدا انہیں کھلاتا ہوں, وہ میرے پاس کھاتے ہیں. خدا جس کا میزبان ہو اس کو کیا کمی ہے, اسے کمی کیا ہے جس کا میزبان خدا بن جائے. فرمایا فریحین, قید بھی میں نے نہیں کر رکھا, میرے پاس خوشی کے ساتھ ہیں وہ لوگ. اللہ غنی. حسین روتا نہیں, کپڑے نہیں پھاڑتا. ہاں ہاں میں بھی حسین کو نہیں روتا, اس لیے میرا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے. خدا کہتا ولا تقولوا, مردہ نہ کہو. میرا حسین زندہ, میرا قاسم زندہ, میرا علی اصغر زندہ, میرا علی اکبر زندہ, میرا عباس زندہ, میرے سارے شہید زندہ, میں کیوں رو. کہتا روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جس کا حسین مر گیا ہو وہ روتا پھرے, میں کیوں رو.
زندہ، میرے تمام شہید ہر وقت زندہ، میرے تو تمام کے تمام اللہ کے دسترخوان پر ہر وقت جنتی کھانے کھا رہے ہیں۔ اس وقت میں بھی حسین کی زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر، بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، اور حالت یہ سارے نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سارے نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سارے نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حسین نے عشق کی نماز پڑھی ہے، حسین نے سوز و گداز کی نماز پڑھی ہے، حسین نے سب کچھ دے کر اللہ کی حضور میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ ادھر سر سجدے میں رکھا، ادھر کمینہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین کے سر کو تن سے الگ کیا۔ پاس اپنے خیال میں کامیاب ہوا، ہمیشہ کے لیے بدبخت بن گیا، اور اس پر بس نہ کی، مستورات کی بے حرمتی تک کی نوبت آئی، خیمے کو جلایا۔ حسین جو سارے خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا، جب عورتوں کی طرف گھوڑوں کی باغ موڑی گئی، حسین چلائے اور فرمایا، او لوگوں اپنے رخ ادھر کو نہ موڑو، فاطمہ الزہرا کی گھرانے کی خواتین ادھر نہ جاؤ، کالی کملی والے کا خاندان ہے، باہر آؤ۔ ساری کی ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، مگر جب ظالم ظلم کے نشے میں آتا ہے اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ شہداء کی لاشوں کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی انتظام کرنے والا نہیں، کوئی انتظام کی صحیح بات نہیں، کون کرے؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، گورنمنٹ اپنی نحوست میں کامیاب ہوئی، امام علی مقام امام مظلوم اپنے نانا کے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ جو ڈیوٹی خدا نے لگائی تھی حسین نے اس ڈیوٹی کو مکمل اور پورا کر دیا، اور سر نہ جھکایا، باطل کا ساتھ نہ دیا، ناحق کا ساتھ نہ دیا، ظالم کا ساتھ نہ دیا۔ تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ ہر ظالم کا رد کرو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کی امداد نہ کرو، ظالموں کی تعریف نہ کرو، ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کے ساتھ مل جل کر کے نہ رہو۔ جو بھی ظلم کا ساتھ دے گا قیامت کے دن بھیڑوں کی صورت میں کھڑا ہو۔ عرض کر رہا تھا کہ مقام شہادت بہت اونچا ہے، خدا بند کریم نے اس کو اتنا اونچا رکھا، فرمایا کہ تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کی سمجھ نہیں، تم اس کو جانتے نہیں، اس لیے شہادت اور شہید جتنے ہیں اللہ میاں کے مہمان ہیں، خدا ان کا میزبان ہے۔ یہ جتنے دن اب آئے ہوئے ہیں استغفار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کر کر خاندان نبوت کو اصال ثواب کرو، درود شریف کی کثرت کرو، رسومات کو چھوڑو، کوئی رسم نہیں ہے دین میں۔ ہمارے یہاں ملتان میں، تم تو حیدرآباد کے لوگ تو سارے ولی نظر آتے ہو، بابا بدانوں کا شہر ہے یہ تو، ہاں ہمارے یہاں ملتان میں کھجوروں کے پتے لے کر اپنے قبرستان میں قبروں پہ جا کے پھینکتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اس مرتبہ تو ویسے بھی کام خراب ہو گیا۔ ہمارے یہاں پنجاب میں رواج ہے ماں باپ کی قبر پہ مسور کی دال پھینکنے کا، اتفاق سے اب کہ وہ بھی مہنگی ہے، اس کے بھی درجے بلند ہو رہے
پتہ ہی نہیں کون سی کتاب میں سے ان کو ملا ہے، کون سی کتاب تھی، کہاں سے ان کو یہ روایتیں ملی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ سارے سال جایا کر، ہر روز جایا کر۔ حدیث بات میں آتا اگر تو قبرستان میں سے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہوا نکل جائے اور تیرا عمل صحیح ہو، خدا کی قسم ایک سورۃ یاسین کی برکت سے 40,000 مردوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر تم تو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتے، پڑھو گے کیسے؟ اس لیے کوئی رسم وسم نہ کر۔ جنت میں اللہ نے جس کو پانی دے دیا وہ تمہاری گڈوی پانی کا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے نام پر صدقہ کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، خیرات کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ نیت یہ ہو کہ خیرات میری اور اصال ثواب خاندان نبوت اہل بیت کو کرتا ہوں تو لاکھ کیا تجھے کون روکتا ہے؟ اصل میں کرتے تو خود نہیں نام ہمارا لے دیتے، تو یہ مولوی نہیں کرنے دیتے۔ ارے ہم تو آپ چاہتے ہیں کہ تم روزانہ دیں پکا پکا کر ہمارے گھر میں دیا کرو۔ اگر مصیبت تو یہ ہو گئی خود کھاتے ہو برفی اور ختم دلواتے ہو گڑ کے چاول ہو گئے۔ سیدنا امام حسین سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید ہو جاتے ہیں۔ کون حسین؟ آج تیرے بچے پلاسٹک سے کھلونوں سے کھیل لیں گے، مٹی کے کھلونوں سے کھیل لیں گے، ربڑ کے کھلونوں سے کھیل لیں گے۔ حسین کالی کملی والے کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ آج تیرے بچے ہوائی جہاز موٹر کار کی سواری کریں گے۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا۔ آج تیرے بچے پیدا ہوں گے، گھٹی خالہ دے گی، پھوپھی دے گی، نانی پلائے گی، دایا پلائے گی۔ حسنین کریمین وہ ہے جن کو گھوٹی امام الانبیاء نے اپنے لعاب کی دی۔ تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا۔ حسن حسین امام الانبیاء کی رحمت والی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ آج تیرے بچوں کو ماں کھلائے گی، ماں پلائے گی۔ حسن حسین کو امام الانبیاء رحمت والے ہاتھوں سے کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے۔ ہم نہیں جانتے حسین کتنے اونچے درجے کا مالک تھا، اگر ہم سمجھ جاتے تو بات بگڑتی نہ۔ اور تربیت کی، پرورش کی، ہر بری چیز سے بچایا کالی کملی والے نے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ تشریف لائے، آواز دی لگتے جگر میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز دی بیٹی نے ابا پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا۔ اندر چادر پھینک دی، حضور تشریف لائے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے ابا اتنا کپڑا نہیں کہ پورا بدن چھپا سکوں، میرے خون میں ہاتھ نہ رنگو، تمہیں کیا ملے گا؟ یا میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ۔ بڑا برا نشہ ہوتا ہے یہ۔ ہاں حکومت والے تو حکومت والے رہے، ان کے جو چمچے کرچھے ہوتے ہیں نا یہی نہیں لیے پڑتے۔ مجھے نہ چھیڑیو، خبردار، اپنا یار لگا ہوا ہے یا تھانے میں۔ امام مظلوم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو پردے میں جا کر تلقین کر دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ
مع الصابرین۔ سیدہ زینب کو سمجھا دیا، سیدہ سغرا کو سمجھا دیا، سیدہ سکینہ کو سمجھا دیا، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، نماز ادا کرو، اللہ کی نماز سے مدد چاہو، جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرو، جزا فضا نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر بڑی چیز ہے، تلقین کی سیدنا حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کو سمجھایا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج سخت دین ہے، کوئی شرم نہ کی، کوئی حیا نہ کی، حسب نسب کی پرواہ کیے بغیر نبی کے خاندان پہ ظالم لوگ ٹوٹ پڑے۔ سیدنا قاسم ابن حسن کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے پاس رکھ دیا، علی اکبر کی لاش کو لے آئے، ایک ایک مرد مجاہد اٹھتا گیا، صفوں کو پلٹتا گیا، جدھر کو گزر گیا ادھر سے صفیں پلٹ دی، مگر وہ تمام 4000 کے قریب فوج تھی، ایک ایک نبی کے گلشن، نبی کے گھر کی کلی کو مروڑ کے رکھ دیا۔ تاریخ شاہد ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں نے کوئی ماتم نہ کیا، کوئی جزا سزا نہیں کی، کوئی کپڑے نہ پھاڑے، ادھر ان کی اولاد شہید ہوتی تھی، ادھر جھولی پھیلا کر دعا کرتی تھی ہی قبول فرما۔ سارا خاندان شہید کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور یہ تمام کا تمام قصہ کس لیے ہوا کہ ہمیں دولت ملے گی، ہمیں سونا ملے گا، ہمیں چاندی ملے گی، اور نبی کے نواسے کو شہید کر کے دولت لینے والوں تم کب تک کھاؤ گے؟ سارا خاندان شہید ہو گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں امام حسین کے بدن پہ 70-80 کے قریب زخم ہے، تمام بدن زخمی ہے۔ حسین روتا نہیں، حسین پیٹتا نہیں، حسین جزا فضا نہیں کرتا۔ بالکل آخر میں سیدنا علی اصغر معصوم بچے کو جھولی پہ اٹھایا اور کہا ظالمو، تمہیں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے تمہیں دشمنی ہو سکتی ہے، اس معصوم سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ 2 گھونٹ پانی چاہیے۔ دشمن کی طرف سے تیرا بچے کے حلق میں سے نکل گیا۔ امام حسین نے خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف پھینک دی، الہی دیکھ نہیں رہا ہماری ساتھ کیا بل گئی؟ خدا چاہتا دریا توڑ دیتا، زمین پھاڑ کر۔ سنو، اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، علی اصغر کا جہاں خون گرا وہاں زمین پھٹ کر پانی نہیں نکل سکتا؟ مگر خدا کو کچھ اور منظور ہے۔ حسین، تیرے درجے بلند ہو، تم ہمیشہ حوض کوثر کے مالک ہو، میری توحید کا مسئلہ بھی صاف ہو جائے، میں کتنا بے نیاز ہوں۔ حوض کوثر تو تمہیں مل جائے مگر یہاں پانی کی بوند نہ ملے، اس لیے لوگوں کو پتا چل جائے کہ مشکل کشا حسین نہیں، مشکل کشا علی نہیں، مشکل کشا خدا کی ذات ہے۔ تمام جہان کی مشکلوں کو آسان کرنے والا وہ ایک پروردگار ہے۔ نہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور سنو کان کھول کر، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو امام مظلوم کو نعوذ باللہ باغی بتائیں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کی بیعت نہ کی، سر نہ جھکایا، سر خم نہ کیا، ووٹ کی قیمت سمجھا دیا لوگوں، باطل کے سامنے یہ سر کش تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ آج خاندان نبوت پہ یہ الزام ہے کہ وہ تکیہ کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم حسین نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، مستورات کی بے ادبی سے بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، علی کے شیر خدا کی فرزند نے، اس بہادر نے، اس جری انسان نے، اس نوجوان نے جو نبی کی گود میں پلنے والا ہے، بالکل تکیہ نہ کیا۔ ہمارے سنی بھائی نہیں اس لفظ کو سمجھتے۔ تکیہ کہتے ہیں دل میں کچھ اور رکھو، زبان سے گول مول کچھ اور کہہ ڈالو۔ سیدنا حسین نے تکیے کو ٹھکرا دیا، تکیے پہ لعنت بھیجی، خاندان تو دے دیا مگر تکیہ نہ کیا، جھوٹ نہ بولا، منافقت نہ کی، اس لیے کل نانا کے دربار میں کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ اور حالت یہ ہے، اسی کو کہتا تیمم خاک سے ہو گئے، تیمم خاک سے ہو گئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہو گئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ پھر حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایسی جگہ دکھلائی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ سرین دے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرین دے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ خنجر کے نیچے حسین نے قرآن پڑھا، حسین نے سر سجدے میں دیا، اس لیے کہ سجدے سے بڑھ کر حسین کے نزدیک عبادت کوئی نہیں۔ ایسا سجدہ کیا قیامت تو آ جائے گی مگر حسین کا سجدہ ختم نہ ہوگا۔ اس قدر طویل سجدہ کیا حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہادت کے بعد سر قلم کر لیا، ظالموں کی پیاس نہ بجھی، آگ نہ بجھی، حکومتیوں کا نشہ ٹھنڈا نہ ہوا، حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکا کر جلوس بنا کر کے بازاروں میں چلے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ گلی میں سے سر حسین گزر رہا تھا، ایک تلاوت کرنے والا قرآن کریم کی پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سر حسین میں سے آواز آئی، حالی عجب منہ، دیکھ میرا حال ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ سیدنا حسین سبقت رضی اللہ تعالی مستورات کو اونٹوں پہ ڈال لیا گیا، خواتین کو ڈالا ہوا ہے، قیدی بنایا ہوا ہے، جلوس کی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرنے لگا، جلوس مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے۔ یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ،
سرکاری مولوی بھی ہوتے ہیں نا، سرکاری ساڑھ سے کم نہیں ہوتے. بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میں ڈیوٹی پہ ہوں. کیا لڑائی ہو رہی ہے تیری امریکہ سے؟ جلوس کو دیکھ کر ملا کو کھجلی اٹھی، دیوار پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مزہ ملا، تمہیں حکومت کے لیے آئے تھے، تمہاری شکست ہوئی ہماری فتح ہوئی. امام زین العابدین اللہ اکبر حسین کا بیٹا علی مرتضی کا پوتا بیمار ہے، جب یہ بات سنی اٹھ بیٹھا. خدا کی قسم یہ خاندان اتنا بہادر ہے اور نبوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کی، امامت ان کی، شجاعت ان کی. امام زین العابدین اٹھے اور فرمانے لگے او ملا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہ نہیں اب اذان تو میں دوں گا. فرمایا اذان میں اگر تیرے نانا کا نام آئے تو جیت تیری، اور اگر آج بھی اذان تیری، ملک تیرا، شہر تیرا، فوج تیری، مسجد تیری، حکومت تیری، اگر آج بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری ہے. مجھے شکست دینے والا کون ہے؟ میں کامیاب ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گورنر کوفہ کے دربار میں جا کے رکھ دیا. وہ ظالم اٹھا، چھڑی لی، سیدنا حسین کے دندان مبارک پہ مارنے لگا. اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی، بوڑھا صحابی فوراً بول اٹھا او کمینے، او بدبخت، او بدماش، بعد آ جا، تو کن لبوں پہ چھڑی مارتا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم میری آنکھوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر پیار کرتے دیکھا ہے. کہنے لگا تیرے بڑھاپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ تیرا بھی سر قلم کر دیتا. صحابی اٹھ کے چلا گیا. لانتی، جب تو نے نواز رسول کا احترام نہ کیا تو میرا کیا احترام کرے گا؟ چل رہا ہے سر بازاروں میں گھوم رہا ہے، خود مارنے والے لوگوں نے ہائے ہائے کرنی شروع کر دی، مار پیٹ شروع کر دی. میں اسی لیے آج ماتم کرنے کو تیار نہیں، میں اسی لیے ہائے ہائے کرنے کو تیار نہیں. میں ہائے حسین کیوں کہوں؟ میں تو کہوں گا واہ حسین، واہ حسین. اگر تو امت کو سبق نہ دیتا قیامت تک کی امت گمراہ ہو جاتی. میرا حسین زندہ، میرا حسن زندہ، میرا قاسم زندہ، میرا عباس زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا علی اصغر زندہ. میں کیوں کہتا ہوں؟ آؤ قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو میری راہ میں شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کہو، وہ مردہ ہے ہی نہیں. اس لیے میں کیوں روؤں جب میرے سارے زندہ ہیں؟ جن کے مر گئے ہو وہ روتے پھرے، جس کا زندہ ہو وہ کیوں روئے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو تھوڑے ہی دن گزرے کہ تمام کے تمام اپنے انجام تک پہنچے. مختار سخی نے عبید اللہ بن زیاد کا سر قلم کیا اور اسی مکان میں خدا جانے کتنے بادشاہوں کے سر اسی طرح کٹے. امام زین العابدین پہ نظر پڑ گئی گورنر کوفہ کی.
کہنے لگا تم نے اس بچے کو کیوں نہیں قتل کیا؟ نسل حسین کو ختم کیوں نہیں کیا؟ بھئی میں تو ویسے بھی بیمار ہوں، آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ گئی؟ کہنے لگا نسل حسین کو ختم کیوں نہیں کیا، اس بچے کو زندہ کیوں چھوڑا؟ تلوار لاؤ، اسے بھی قتل کرو۔ تاریخ شاہد ہے سیدہ زینب اس کی طرف نہ بڑھی، عبید اللہ کی منت نہ کی، خوشامد نہیں کی، اللہ پاک کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے پروردگار جو کچھ ہوا سو ہوا، امام زین العابدین کی زندگی تجھ سے مانگتی ہوں۔ تو مانگا امام زین العابدین کو سیدہ زینب نے، اللہ سے مانگا، جانتی تھی کوئی اور دینے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور مدد کرنے والا اس کے سوا ہے ہی نہیں، اور قرآن کریم پڑھنے لگی، کہتی تھی قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ تم کیسے خاندان نبوت کو مٹا دو گے؟ اللہ میاں نے اس نسل کو چلانا ہی چلانا ہے۔ طرح طرح کی بے حرمتی کرنے والے بے شمار لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کے منہ پہ تھوکا کہ تم نے کمینہ حرکت کی ہے، خاندان نبوت کو تم نے اجاڑ دیا ہے۔ اسی لیے پیغام دیا سیدنا حسین نے، اور لوگوں جو میرے ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے، اور آخری وقت میں توجہ کرنا، بالکل آخری وقت میں امام حسین نے 3 بددعائیں دے دی۔ بتاؤں آپ کو امام حسین کی بددعائیں؟ بتاؤں بھائی؟ ہاں یاد کر لینا۔ امام حسین نے جب سارا خاندان ذبح ہو گیا، جب سارا خاندان شہید ہو گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بددعائیں دے دی، 3 بددعائیں کر دی۔ الہی میں قرآن کا عالم ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، انہوں نے میرے قرآن کی بے ادبی کی ہے، الہی میرے قتل کرنے والوں کو قرآن کی دولت نہ ملے۔ www.shahideislam.com اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ دیوبندیوں میں حافظ ہیں، بریلیوں میں ہیں، سنیوں میں ہیں، شیعوں، اب یہ تمہارا کام ہے کہ حافظ تلاش کرو، کن لوگوں میں حافظ قرآن نہیں مل سکتا۔ فرمایا الہ العالمین جتنے لوگ میرے قتل کرنے والے ہیں ان کو قرآن مجید یاد ہونے کی دولت نہ ملے، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی۔ دوسری بددعا یہ دی الہ العالمین انہوں نے میری جماعت کو توڑا، انہوں نے میری جماعت کو شہید کر دیا، انہوں نے میری پوری جماعت کو ذبح کر دیا، الہ العالمین میں اکیلا تیرے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں، اے پروردگار ان کو جماعت کی نماز نصیب لاؤ۔ اور تیسری بددعا امام مظلوم نے یہ دی، الہ العالمین مجھے بھی میرے بچوں کو بھی انہوں نے پیاسا مارا، انہوں نے پیاسا رکھا، دریا کا پانی بوند نہ آنے دیا، الہ العالمین ان کو میرے نانا کے حوض کوثر سے ایک بوند نہ ملے۔ اب یہ تم تجربہ کر کے دیکھو کہ قرآن مجید کا حافظ کن لوگوں میں نہیں ملتا، جماعت کن لوگوں کو نہیں ہوتی، صرف اذان ہوتی ہے اور اذان دینے والا بھی بغیر وضو ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یوں کہ امام آئے گا تو جماعت ہوگی، جب امام ہی نہیں تو جماعت کیسی ہوگی؟ پھر اذان کس لیے دے رہے ہو جی؟ جب جماعت امام ہی نہیں تو پھر اذان کیا؟ اذان دے کے لمبا پڑ جاوے، اذان سے کیا فائدہ؟
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، لوگوں آؤ جنہوں نے میرے قرآن کی قدر کی، اللہ پاک ان کو اور ان کی اولاد کو قرآن مجید کی دولت عطا کرے، جماعت کی نماز آتا ہو۔ اس لیے کہتا دیدوں کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں۔ شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز۔ خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، اور پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی، اور کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی، کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی، اور ظلم و ستم کو دیکھیے پھر دی حلق پر چھری، عاشق کبریا کا سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین نے نماز میں سر دے دیا، یہ سر دربار یزید میں پہنچا، اس نے دکھاوے کے لیے یہ کسی طریقے سے بھی خاندان نبوت کی مستورات کی آہو بھگت کی، اور کھانا کھلایا اور ان کی خاطر تواضع بھی کی، اور کئی دن تک مہمان رکھا۔ رخصتی کے وقت کے جاؤ اپنے شہر مدینہ منورہ میں چلے جاؤ، تمام کی تمام عورتیں تھیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ صغرا ہے، سیدہ سکینہ ہے، سیدہ فاطمہ ہے، علی مرتضی کا خاندان ہے، شیر خدا کا خاندان ہے، محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ محافظ نے راستے میں نمازیں بھی پڑھوائی اور ان کی خدمت کی، پانی پلایا۔ جب یہ قافلہ مدینے میں واپس آیا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، ارے گیا کتنا بڑا قافلہ تھا، تمام کا تمام ذبح کر دیا گیا۔ نانا کے دربار میں سیدہ زینب پہنچی، وہ جو محافظ تھا قافلے کا، اس کو سونے کے کنگل اتار کے دیے، یہ تیرا انعام ہے، تم نے ہمیں نمازیں پڑھوائی، تم نے ہمیں وضو کرائے، تم نے راستے میں ہمیں پانی پلایا، یہ تیرا انعام ہے جو تم نے ہماری خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی میرے تیرے جیسا ہوتا نا فوراً لے لیتا، لاؤ جی آپ کے گھر کا تو تبرک ہے۔ کب کب سیدوں کے گھر کا تبرک ملے، لائیے، سبحان اللہ جزاک اللہ۔ مگر وہ محافظ مدینے کا ہے، کہنے لگا زینب اگر چاندی کا انعام لو کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لو پرسوں ختم ہو جائے گا، انعام چھوڑوں گا نہیں، انعام ضرور لوں گا۔ اور نبی کی نواسی اور حسین کی بہن اے فاطمہ کی لگتے جگر نانا کے دربار میں کھڑی ہو کر وعدہ کرو، کل قیامت میں جب میری بدعمالیاں مجھے پھنسائیں گی اس وقت وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ کتنی اچھی چیز کو پسند کیا ہے محافظ قافلہ نے، دولت
کے پیچھے نہ مرا، آخرت کے پیچھے دھیان دیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک ایک کر کے مرا ہے۔ امام زہری لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہماری مجلس تھی اور بات چل پڑی کہ جتنے بھی حسین کے خاندان کو مارنے میں تھے ایک ایک کی بری طرح موت آئی۔ ایک بوڑھا کہنے لگا دیکھو جی اپنا تو آج تک کچھ بگڑا نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، حالانکہ میں بھی یزید کی فوج میں تھا، عبید اللہ کی فوج میں تھا، میرا تو کچھ بگڑا نہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ چراغ بجھنے لگا، کہا کہ ذرا اٹھ کر ٹھیک کر دینا۔ آستین میں آگ لگی، چراغ میں سے دریا میں کھڑا کر دیا مگر آگ نہ بجھی۔ ظلم کی آگ کبھی نہیں بجھا کرتی۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ خسرت دنیا والآخرہ ہوئے، اور جو شہید ہوئے وہ اللہ کے یہاں درجے پا گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرات صحابہ کا، اہل بیت کا خادم بنائے، غلام بنائے، اور ان کے کردار اور ان کے نمونے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو نمازی بنا، سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما، الہ العالمین ہمیں تمام رسومات سے بچا، محرم کے دن ہم سب کو قرآن کی درود شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری طبیعت نے یہ فیصلہ کیا کہ فاروق اعظم قیامت کے دن اللہ کے نبی سے کہیں یہ عرض نہ کر دے کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے تیرے پہلو میں